السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کوثر آیت نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور قربانی کیا کیجیے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خاص مقام عطا فرمایا، وہ خاص مرتبہ عطا فرمایا جو آپ کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا پابند کیا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی اپنی نعمت یا کوئی بہت بڑی خیر آپ کو عطا فرما دے تو آپ اس کا شکر ادا کریں۔ اور کیسے شکر ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ اس آیت میں ہمیں بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں اس کی راہ میں جان اور مال دونوں لگانا چاہیے۔ دشمن جو بھی آپ کو کہہ رہا ہے آپ اس کی طرف بالکل دھیان مت دیں، بلکہ اس کو اگنور کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کر لیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو قربانی کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس آیت میں جو نہر کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے اونٹ ذبح کرنا۔ اس آیت میں ہمیں جو دو احکامات یہ بتائے گئے ہیں ان دونوں پر عمل جو ہوتا ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو وہاں پہلے مسلمان نماز عید ادا کرتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہماری نمازیں، ہماری قربانی، ہمارا جینا مرنا سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی عبادت ہے یا چاہے وہ بہت عظیم عبادت ہے، اس کی خالصاً جو رضا مطلب ہے یا مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس میں ریاکاری اور دنیاوی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ریاکاری اور دنیاوی مفاد ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ بعض اوقات اگر آپ غور کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سے لوگ بہت چھوٹا سا حقیر سا کمزور سا جانور پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو وہ جو بالکل حقیر سا ایک بالکل سستا سا جانور ہے وہ اللہ کے ہاں بہت مقبول اور بہت زیادہ وقت رکھتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کروڑوں روپے کا جانور خریدا ہے اور شاندار جانور ہے اور اعلیٰ نسل کا جانور ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ دنیاوی واہ واہ سننا ہے اور نبود و نمائش ہے، تو اس کی قربانی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ اللہ کے نزدیک وہ قربانی بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ کی یہ بات جو ہے نماز پہ بھی لاگو ہوتی ہے اور قربانی پہ بھی لاگو ہوتی ہے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں چاہے وہ آپ قربانی کر رہے ہیں، ان دونوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ان شارٹ اگر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں تو اس آیت میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی نعمت عطا ہو تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرنی چاہیے، مطلب فرائض نماز کے علاوہ ہمیں شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اور اللہ کی راہ میں قربانی کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا مطلب صرف عید الاضحیٰ پہ کی جانے والی قربانی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ یعنی جب اللہ آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو آپ تو شکرانے کے نوافل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں اس میں اضافہ کرے اور اس میں برکت رکھے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ جو چیز بانٹیں گے وہی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، یہ ایک قدرت کا قانون ہے۔ اگر آپ علم بانٹیں گے تو آپ کو علم ملنا شروع ہو جائے گا، مال بانٹیں گے، اخلاق بانٹیں گے، عزت بانٹیں گے تو وہی چیز آپ کو فراوانی سے ملنا شروع کر دی جائے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بے سکون ہیں، ہم بے چین ہیں، ہمیں جو ہے ڈپریشن ہے، انگزائٹی فیل ہوتی ہے، ہم
جو ہے ریلیکس فیل نہیں کرتے، بے شک ہمیں دنیا جہان کی تمام نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. تو وہ غور کریں کہ ان کی ذات کسی اور شخص کے لیے تو بے سکونی یا بے چینی کا باعث تو نہیں بن رہی. اگر ایسا ہے تو آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکون اور جو ہے ان کے لیے نفع بخش بننا شروع ہو جائیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بھی سکون کی نعمت سے مالا مال فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے اور لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. آمین یا رب العالمین.